بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ افغان شہریوں کے حوالے سے بات کریں گے جو امریکہ میں مقیم ہیں، جن کو لے جایا گیا تھا جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں، جب صدر تھے جو بائیڈن، اور جب امریکی انخلا ہو رہا تھا افغانستان سے، تو ان افغان شہریوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے امریکہ کے اندر۔ اس معاملے پہ بات کرنی ہے، اور کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں، کچھ واقعات سیکیورٹی سے متعلق ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن ہوا ہے، اور ایک کارروائی ہوئی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ جو رحمان اللہ لکھنوال کی طرف سے ایک حملہ کیا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی میں، جہاں پہ امریکی نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پہ فائرنگ کی گئی تھی، اور اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکی جو موجودہ انتظامیہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو انہوں نے بڑی سختیاں شروع کی ہیں تمام غیر ملکیوں کے خلاف، خصوصاً جب وہاں پہ آپ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے بات کریں، تو ساتھ ساتھ جو امیگریشن پالیسی ہے اس کو بھی ازسر و نو اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ایس او پیز جو ہیں وہ تبدیل کی گئی ہیں، نیشنل گارڈز جو ہیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور خصوصاً افغان شہریوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ افغان شہری کہ جو اختلافات کا بھی باعث بنے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ اور موجودہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے بیچ میں، کیونکہ یہ دونوں جو فریقین ہیں، جو امریکی سیاست کے دو متحارب جو پارٹیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگاتے رہے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے حوالے سے جو اقدامات تھے اس کے ناقد رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ باگرام ایئر بیس جو افغانستان کے اندر ہے اس کو اس طریقے سے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، اور بارہا امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ باگرام ایئر بیس جو ہے اس کو ہمیں واپس لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہاں سے اتنے فاصلے پر ہے، 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے فاصلے پر، کہ جہاں پہ چائنا ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ تو ان کے یہ بیانات باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے تقریباً 4 سال پہلے دیکھا تھا جب امریکی فوج نکل رہی تھی افغانستان سے، تو وہ افغان شہری کہ جنہوں نے امریکی فوج کے لیے کام کیا تھا، امریکہ کے لیے CIA کے لیے کام کیا تھا، یا نیٹو فورسز کے لیے کام کیا تھا، وہ فوری طور پر افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آئندہ چند روز میں طالبان ٹیک اوور کریں گے، افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور پھر وہی ہوا۔ بہت سارے افغان ادھر افغانستان کے اندر پھنس گئے جو نکلنا چاہتے تھے، بہت ساروں نے پاکستان کا رخ کیا، اور جہاز بھر بھر کے امریکہ جو منتقل کرنا چاہتا تھا، جتنے افغان شہریوں کو منتقل کر سکتا تھا وہ اس نے کیا، اور آپ نے وہ واقعات بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ بھی باقاعدہ ریکارڈ کا اور ماضی کا حصہ ہے کہ باقاعدہ افغان نوجوان جہازوں سے لٹک کر امریکہ منتقل ہونا چاہتے تھے۔ یعنی یہ بے وقوفی کی انتہا تھی کہ جہاز سے لٹک کر آپ ایک ملک سے کسی دوسرے ملک میں، اور پھر افغانستان سے امریکہ جا کے آپ منتقل ہو جائیں گے۔ تو بہت سی اس میں یعنی جانی نقصان بھی ہوا افغان نوجوانوں کا۔ تو یہ جو جس طریقے سے افغان شہریوں کو منتقل کیا گیا، اس پر اب بڑی بات ہو رہی ہے، اور اس واقعے کے بعد جو واشنگٹن ڈی سی میں حملہ ہوا تھا، رحمان اللہ لکھنوال نامی جو ایک افغان شہری کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ وہ اس میں ملوث ہے، وہ زخمی حالت میں اس کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی افغان اس دور میں گئے 4 سال پہلے، ان سب کی چھان بین کی جا رہی ہے، اور بتایا گیا ہے، یہ بڑا انکشاف ہے کہ 2000 افغان شہری جو ہیں ان کے مبینہ دہشت گرد تنظیموں سے روابط ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ افغان شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، وہ افغان شہری جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، یا اگر امریکہ میں وہ نہیں بھی ہیں، کسی دوسرے ایسے ملک میں ہیں، کہ جہاں پہ جب ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی رپورٹس امریکہ سے موصول ہوں گی، باقی ملکوں میں جائیں گی اور جا چکی ہیں، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ افغان شہریوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبارڈ نے امریکی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس میں جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں امریکہ آنے والے افغان شہریوں کی جانچ کے سست عمل پر کڑی تنقید اس انٹرویو میں انہوں نے کی ہے، اور کہا ہے کہ آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت 18,000 افغان شہری امریکہ میں داخل ہوئے۔ 18,000 افغان شہری اس اسکیم کے تحت، آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت، یہ امریکہ میں داخل ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کے تحت امریکہ میں آنے والے افغان شہریوں کی صحیح جانچ نہیں کی گئی۔ آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت آنے والے ہر ایک افغان شہری کا قریب سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے تمام ادارے متحرک ہیں۔ یعنی یہ ایک قسم کا ایک نئی مصیبت ہے، نئے سرے سے ان کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ تلسی گیبارڈ نے انکشاف کیا کہ امریکہ آنے والے یہ جو لوگ ہیں ان کے براہ راست یا ممکنہ روابط ہیں دہشت گرد تنظیموں سے۔ اب دہشت گرد تنظیمیں جو امریکہ کے لیے درد سر ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ القاعدہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ داعش ہے، اور پھر جب افغان سرزمین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور اس حوالے سے رپورٹس یا جو تحفظات ہیں مختلف ممالک کے، تو ان کا جب جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر ان رپورٹس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اتنی تنظیمیں افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں اور اتنے لوگ ان تنظیموں سے وابستہ ہیں، اتنے ہزار لوگ ان تنظیموں سے وابستہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو تنظیموں سے وابستہ لوگ ہیں یہ صرف افغانستان کے اندر نہیں ہیں۔ اس نقطے کے اوپر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جی بیرون ملک جتنے افغان شہری ہیں ان کے ان تنظیموں سے کس قسم کے روابط ہیں۔ اچھا، تلسی گیبارڈ نے کہا کہ داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں مسلسل امریکی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں اور یہ تنظیمیں امریکہ میں ان لوگوں کی تلاش میں ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس خطرے کو لے کر کافی سنجیدہ ہیں۔ یعنی امریکہ کے اندر اگر اس تنظیم کی موجودگی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور وہاں پہ ریکروٹمنٹ یا بھرتی کے حوالے سے اگر بات کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سنجیدہ جو ہے یہ کنسرن ہے امریکی حکام کا، اور انہوں نے یہ تلسی گیبارڈ نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ چند سالوں سے غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ اب یہ صرف افغان شہریوں کا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ باقی جو ممالک ہیں وہاں کے لوگ بھی جب امریکہ جاتے ہیں تو جب اس طرح کے انفرادی واقعات ہوتے ہیں جیسے ہوا واشنگٹن ڈی سی میں فائرنگ کا واقعہ، تو اس کے بعد پوری قوم یا پورا ملک جو ہے وہ زیر عتاب آ جاتا ہے، وہ شک کی نگاہ سے پھر دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح باقی جو ممالک ہیں یا باقی ممالک کے جو شہری ہیں ان کو بھی اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے امریکہ میں داخل ہوئے ہیں یا کسی تخریبی کارروائی کے لیے یا کسی دہشت گردی کے واقعے کو سر انجام دینے کے لیے یہ امریکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو بہرحال امریکی ایجنسیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑی تگڑی ایجنسیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود 9/11 بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود فائرنگ کے واقعات بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بہت سارے ہزاروں لوگ بھی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک نئی مصیبت افغان شہریوں کے لیے جو امریکہ میں مقیم ہیں، تو افغان حکومت کا اس حوالے سے کوئی رد عمل اس حوالے سے ظاہر ہے کہ نہیں ہے کہ جتنے بھی دنیا بھر میں افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بھی زیادہ جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا کسی بھی افغان حکومت کی طرف سے۔ حامد کرزئی ہوں، ڈاکٹر اشرف غنی ہوں، طالبان ہوں، کوئی بھی حکومت ہو، انہوں نے کبھی ایک ایسا جامع منصوبہ نہیں بنایا کہ تمام جو بیرون ملک مقیم افغان ہیں، افغان مہاجرین ہیں، ان کو اپنے ملک لایا جائے، ادھر بسایا جائے، ان کے روزگار کا بندوبست کیا جائے، ان کی وہاں پہ بحالی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ بہرحال اگر جیسے پاکستان جیسے ایران نے کیا، ڈیپورٹیشن ہے، ملک بدری ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اچانک سے لاکھوں کی تعداد میں واپس آئیں گے افغان مہاجرین تو پھر افغان حکومت کے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں۔ اگر لاکھوں ڈالر ملین ڈالرز آ رہے ہیں امریکہ سے، لیکن اس کے باوجود وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اتنے لاکھوں افغان مہاجرین کی وہاں پہ بحالی کا بندوبست کیا جا سکے۔ کچھ واقعات ہیں۔ ڈے اسماعیل خان کے علاقے کوڑم میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، 4 ملیٹنٹس کے مارے جانے کے حوالے سے اطلاع ہے، اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں یہ علاقے کی طرف مزید روانہ کر دی گئی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس علاقے سے مقامی لوگوں نے ملیٹنٹس کو نکل جانے کا کہا تھا، اور یہ جو ہے وہاں پہ پہاڑی علاقہ بھی ہے، تو سیکیورٹی فورسز نے اس علاقوں کو کہتے ہیں کہ جی گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ صورتحال جاری ہے، اور اسی طرح ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک اہم ملیٹنٹ کو مارا گیا ہے کوئی 12 میں، یہ ڈیر اسماعیل خان کا علاقہ ہے، اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخص جو تھا، یہ ملیٹنٹ جو تھا، یہ متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔
شمالی وزیرستان سپین وام میں سیکیورٹی فورسز نے ایک ملیٹنٹ کی تشکیل کو نشانہ بنایا ہے۔ 4 ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع آئی ہے۔ یہ شادی خیل کے قریب سیکیورٹی فورسز کو 15 سے زائد ملیٹنٹس کی تشکیل کی نقل و حرکت کے بارے میں بتایا گیا۔ خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے اس تشکیل کو نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت بھی یہ علاقہ جو ہے فورسز کے گھیرے میں ہے، اور مزید کچھ اطلاع آئے گی تو میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان لوئر میں ملیٹنٹس نے ایک پل کو بارودی مواد سے اڑایا ہے۔ ایک بچی اس میں شہید ہوئی ہے، ایک بچہ زخمی ہے۔ یہ وانا میں کڑی کوٹ روڈ پر فیض اللہ کوٹ کے قریب مرکزی شاہراہ پر واقع ایک پل ہے، جس کو بتایا گیا ہے کہ ملیٹنٹس نے بارودی مواد سے اڑایا ہے، اور اس میں جو بچی شہید ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ افغان مہاجر بچی ہے، اور ایک بچہ شدید زخمی ہوا ہے جس کو فوری طور پر مقامی ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں مختلف واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسکول کی جو بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک تازہ واقعہ شمالی وزیرستان میں ہی ہوا ہے، وہاں پہ ایک اسکول کو بارودی مواد سے اڑایا گیا ہے، اور اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس طرح کی اپڈیٹس کے حوالے سے اگر آپ نے جاننا ہے، اگر آپ نے آگاہی حاصل کرنی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ نہیں آپ نے سبسکرائب کیا تو یہ کر لیجئے، اور اگر ریگولر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یہ چیک کر لیجئے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔